صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی پردے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اصبت حدا فاقم علیہ، اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت، آپ نے کہا اس کے ولی کو بلاؤ، کون ہے اس کا شوہر یا اس کا باپ یا بھائی، اس کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا خیال رکھو اور جب یہ بچہ جنجے تو پھر لے کر آنا۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر جب بچہ ہو گیا اور وہ لائی گئی تو اس کے بعد اس کو باندھا گیا اچھی طرح، اس کے جسم پر کپڑے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ان کا ایمان اتنا بڑھ چکا تھا صحابہ ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح موت برداشت ہے لیکن اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بولے ہم کو پکڑ کے لے جائیں، ماریں گے آپ کو پتھر سے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں مریں گے۔ کپڑا باندھ دیا اور فروجیمت ثم امر بها فروجیمت، اس کو رجم کیا گیا۔ پھر آپ نے اس کے پر نماز پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تصلی علیہا یا نبی اللہ، اللہ کے رسول آپ اتنا پاک معاشرہ تھا کہ اس کام کو بہت برا سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا آپ نماز پڑھتے ہیں، قد زنت، یہ تو زانیہ عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں میں جو گناہ گار ہوں، جن پر بہت بڑے بڑے گناہ ہوں، جن کے اگر ان پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، سوال کیا، هل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی، کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ جو توبہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے؟ کوئی ایسا ہے کہ توبہ کی وجہ سے اپنی جان قربان کر دے؟ اس نے تو توبہ کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو یہ اللہ کے ہم توبہ اس کی قبول ہے، یہ اسی لیے میں اس کی نماز پڑھوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔